اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یوٹیوب پر ویڈیوز آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں نے بھی دیکھی ہیں کہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ 2025 کا جو سال ہے یہ قیامت کا سال ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ سفیانی آ چکا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا چکے ہیں، ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ بالکل غلط ہیں اور کذب بیانی پر مبنی ہیں، ایسا ہرگز نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 جو ہے یہ قیامت کا سال ہوگا، تو یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علامات قیامت کی بیان فرمائی ہیں، ان میں سے بعض علامات جو ہیں چھوٹی علامات ہیں اور بعض علامات جو ہیں وہ بڑی علامات ہیں۔ وہ جو چھوٹی علامات ہیں ان کو بھی اگر 3 حصوں پر تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ علامات کا گزر چکا ہے اور ایک حصہ علامات کا وہ گزر رہا ہے، اور ایک حصہ بالکل ابھی سیف ہے، وہ ابھی نہیں آئیں علامات، وہ نشانیاں قیامت کی نہیں آئیں۔ پھر اس کے بعد جو بڑی بڑی علامات اور نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان میں سے سر فہرست حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے پہلے دنیا کی جغرافیائی جو تبدیلیاں ہونی ہیں وہ ابھی بالکل نہیں ہوئی ہیں، اور بعض ممالک تو ایسے ہیں کہ جو صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، یا تو وہ پانی ان کو مٹا دے گا جو کہ سمندروں کے درمیان ہیں، اور یہی جو بر اعظم ایشیا ہے اس کے ساتھ لگنے والے جو یورپ کے ممالک ہیں جو صحیح احادیث مبارکہ میں آتی ہیں جیسے اٹلی وغیرہ ہے، تو ان کا وجود جو ہے نا وہ دیکھنے میں انگریزوں کے ساتھ لڑائیاں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ تو حدیث مبارکہ میں نظر آتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، باقی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہو گئے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ سفیانی آ گیا ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ سفیانی کی نشانیاں بھی، علامات بالکل ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو قیامت نے آنا ہے، قیامت کی علامات وہ کب شروع ہوں گی، یہ بھی احادیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ یہ کتاب الفتن ابن ماجہ، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قیامت کی علامات ہیں، نشانیاں جو ہیں وہ بعد المئتین 200 سال کے بعد شروع ہوں گی۔ تو 200 سال سے کیا مراد ہے؟ ہر 1000 سال کے بعد 200 سال گزر جائے گا، تیسری صدی شروع ہو جائے گی، تو تب جا کر نشانیاں جو علامات جو ہیں وہ شروع ہوں گی، یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کا وقت آئے گا۔ آج 4 صدیاں 1000 سال کے بعد بیت چکی ہیں، یعنی یہ 1445 ہجری ہے، سمجھا رہی ہے جی؟ تو ابھی تقریباً 255 سال ہے کہ 2000 کے اوپر 2 صدیاں گزریں گی، تو پھر جا کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کے سال آئیں گے، یا 3000 کے بعد جو 2 صدیاں اور گزر جائیں گی یعنی 200 سال، تو پھر تیسری صدی آئے گی 3000 سال کے بعد، تو پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو قیامت کی علامات میں سے ابتدائی علامت ہیں ان کا ظہور ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہی ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور قیامت کا دور ابھی بہت دور ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں کتاب الفتن ہے، آپ پڑھ کر دیکھیں، حدیث مبارکہ جو ہے وہ 5460 ہے اور فصل ثالث ہے۔ حضرت ابن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الآیات بعد المئتین، کہ نشانیاں قیامت کی جو ہیں وہ 200 سال کے بعد شروع ہوں گی۔ تو 200 سال یعنی کسی بھی 1000 سال کے بعد 2 صدیاں اور آئیں گی، تیسری صدی شروع ہوگی، تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ 200 سال بعد آئیں گی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ المستدرک میں حدیث نقل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 8319، اور فرمایا ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، یہ شیخین حضرت امام بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اسی کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی میں نقل فرمایا ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ 200 سال کے بعد شروع ہوں گی، یعنی تیسری صدی میں جا کر شروع ہوں گی۔ کوئی بھی 1000 سال لے لیں، اس کے بعد 2 صدیاں اور بیت جائیں گی، تو پھر جا کر قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ شروع ہوں گی۔ اسی طرح امام نعیم بن حماد جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم ہیں، وہ کتاب الفتن میں نقل فرماتے ہیں ایسے ہی، اور ان تمام محدثین نے مختلف روایات سے بیان کیا ہے، اور تفکرات، عقلیں، یہ فرامین مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارکہ یہ سب کے سب بتا رہی ہیں کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے اس بات کا تعین بھی فرما دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 200 گزرنے کے بعد جو آگے 4 سال آئیں گے، ان کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا، یعنی علامات قیامت آنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آج کے بعد دیکھا جائے کہ علامات قیامت کب شروع ہوں گی، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ 759 تقریباً اتنے سال اب سے گزر جائیں تو شاید امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہو جائے۔ تو یہ تقریباً کم از کم احادیث مبارکہ کے اندازے سے، باقی جو حتمی علم ہے وہ تو میرے اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے جس کو قیامت کے سالوں کے بارے میں علم دیا ہے وہی جان سکتا ہے کہ کتنے سال ہیں، کتنے مہینے ہیں۔ بہرحال جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ارشادات بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح امام نعیم بن حماد کتاب الفتن میں حدیث نمبر 962 میں، اور الحاوی للفتاوی میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور وہ بھی فرماتے ہیں کہ اجتماع الناس علی المہدی، وہ بھی 204 سال بتایا، یعنی تیسری ہجری کا 4تھا سال، یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کا سال ہوگا، ظہور کا سال ہوگا۔ تو بڑے بڑے ابھی کام ہونے والے ہیں جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہوں گے، پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے۔ آپ کے تشریف لانے کے بعد بڑی جنگیں ہوں گی، سفیانی کا دور جو ہے وہ ختم ہوگا، آپ اس ظالم کو ہلاک فرمائیں گے، پھر آپ قسطنطنیہ کے خلاف، پھر رومیوں کے خلاف آپ جم کر جہاد فرمائیں گے۔ بڑی دنیا، آپ کے لشکر کا جو تہائی حصہ ہے وہ باقی بچ جائے گا، باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ شہید ہو جائیں گے، پھر اس تہائی حصے میں سے بھی بڑے شہید ہوں گے۔ اللہ کے بندوں، پھر دجال آئے گا، پھر دجال کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما کر لڑائی لڑیں گے، پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجودگی میں جو جوج و مجوج ہے اس کا ظہور ہوگا، وہ ان کا خروج ہوگا، یاجوج اور ماجوج کا، یہ ایسی قوم آئے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی امت کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، پھر ان کا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی یاجوج ماجوج کا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، آپ سرکار انصاف فرمائیں گے، آپ کی شادی ہوگی، آپ کی اولاد بھی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک اطہر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے لیے جگہ خالی ہے، وہاں پر آپ دفن ہو
کیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر لوگ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف مائل ہوتے جائیں گے، پھر کفر کی طرف، طغیانی کی طرف آتے جائیں گے، پھر مسلمان سارے کے سارے جو ہے ان کی روحیں جو ہیں وہ قبض کر دی جائیں گی، پھر دنیا کے اندر کفر ہی رہے گا، کفر ہی رہے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، پھر بڑی بڑی علامات میں سے چند علامتیں جو باقی رہ چکی ہوں گی، یعنی مغرب کی طرف سے سورج جو ہے وہ نکلے گا۔ تو اس وقت ابھی سارے مسلمان انتقال نہ کیے ہوں گے، یہ اس کے بعد کی بات بتا رہا ہوں کہ جو یمن کی طرف سے میٹھی ہوا چلے گی اور سارے مسلمانوں کی روحوں کو نکال لے گی، وہ مسلمان کب ایسا ہوگا؟ جب مغرب کی طرف سے سورج جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے۔ پھر دابت الارض جو ہے وہ مسلمانوں کی پیشانیوں پر مومن لکھے گا اور کافروں کی پیشانیوں پر کافر لکھے گا۔ اس کے بعد کوئی کافر مومن نہیں ہو سکے گا، مومن کافر نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ کے بندو، یہ دعویٰ کر دینا اگلا سال قیامت کا ہے، اگلا سال قیامت کا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور لوگوں کو گمراہ نہ کرو، لوگوں کو گمراہ نہ کرو، ان کو ہدایت پر رہنے دو، ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق بات سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔